اس شان سے پڑھایا. اب دوسری بات سن لیجئے, نبی نے لکھا کیوں نہیں؟ میں پہلے سوالات اتنے ڈال دیا, اس کے جواب دینا لازم ہو گیا. نبی نے لکھا کیوں نہیں؟ سنو, عرب کے زمانے میں لکھنا بری بات تھی, عیب کی بات تھی. لکھنے کو لوگ عیب جانتے تھے, عیب جانتے تھے, عیب سمجھتے تھے. لکھنا, خود لکھنا, قبیلے کا سردار خود نہیں لکھتا تھا, اپنے قبیلے کے لوگوں سے لکھواتا تھا. حتیٰ کہ جو نامور شعراء تھے وہ شعر بولتے تھے مگر لکھتے نہیں تھے عرب میں, خادموں سے لکھواتے تھے. تو عرب والے لکھنے کو عیب جانتے تھے. تو کہا اے حبیب اگر آپ لکھ دیں گے لوگ کہیں گے یہ تو لکھنے والا نبی ہے, کوئی اس کو عیب نہ بنا لے. اس لیے پیارے مصطفیٰ, ہم آپ سے آپ کی بارگاہ میں خادموں کو بھیج دیتے ہیں تاکہ اے حبیب ہم قرآن اتارتے ہیں اور اپنے خادموں سے آپ لکھوا لیا کر لیں. آج بھی یہ دستور ہے. دیکھو وزیر اعظم لکھا, منموہن سنگھ کو جا کے پوچھو صاحب آپ کتنے مرتبہ لکھے, انہوں نے بولتا دیوانہ ہو گیا, وزیر اعظم سے ایسے سوال کرتا. وزیر اعظم لکھتا نہیں, لکھواتا ہے. جج لکھتا نہیں, خادموں سے لکھواتا ہے. چیف منسٹر لکھتا نہیں, خادموں سے لکھواتا ہے. آج بھی یہ دستور ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حضور سے نہیں لکھوایا کیونکہ اے حبیب لکھنا یہ لوگ عیب جانتے ہیں, اور آپ کے رب کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ یہ نبی لکھنے والے عیب والا ہے. تو پیارے دوستو, اب ایک بات سن لیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا, اسی لیے آپ کے رب نے آپ کا نام محمد رکھا. آخری بات سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں دوستو. آپ کا نام آپ کے رب نے آپ محمد رکھا. کیوں رکھا دوستو؟ یہ نام کو جاننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے, اور علم کی عظمت اور فضیلت سمجھنا ہے. تو ایک بات دیکھو, آج کل ہمارے پاس مسلمان معاشرے میں دینی تعلیم کی رغبت اور توجہ بہت کم 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 بالکل نہیں کے برابر ہو گئی ہے. اور ہوئے بھی تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ, اچھا ذہین بچہ ہے تو بولے اس کو انجینئر بنا, بولے, اور ذرا اچھا ذہن کا ڈاکٹر بنا, بولے ڈاکٹر. ایک جنا کیا کر رہا ہو, بازو والوں کے گھر پہ پھترے مار کے کھڑکیاں پھوڑ دیا, سمجھو اس کو بولے مدرسے میں ڈال دو, بولے اس کو پڑھتا نہیں پٹا کچھ بھی نہیں, ڈال دو بولے مدرسے میں. ہمارا ذرا سچویشن بھیانک ہوگا بھائی. تو اس لیے آپ سے ادباً التماس ہے کہ اپنے بچوں کو عالم اور حافظ اس لیے نہ بنائے کہ انہیں گھر کا نہیں پڑھ رہا, انگلش نہیں پڑھ رہا, مراٹھی نہیں پڑھ رہا, انہیں کنڑ نہیں پڑھ رہا, لہذا عالم بنا دو, حافظ نہیں. بلکہ ہم اپنے بچوں کو عالم اور حافظ اس لیے بنائیں کہ خدا کی قسم جس گھر میں حافظ قرآن ہوتا ہے اس گھر پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے, اس گھر پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا. پیارے دوستو, ایک یہ محمد کا معنی آپ کو بتلاؤں اس سے پہلے, ہاں مجھے مائک کی ضرورت نہیں, آپ مجھے سنتے رہیے, انہوں بیچارے کر لیتے, آپ مجھے سنیے. فرمایا گیا حدیث شریف میں, حافظ قرآن جب قبرستان میں قدم رکھ دے, جن کے بچے حافظ بن گئے ان کے ماں باپ کے لیے مبارکباد, جو انتظامیہ اتنا بڑا کام کر رہی ہے ان کے لیے مبارکباد, جس مدرسے میں بچے عالم بن رہے ہیں ان کے لیے بڑی عظمت والی بات ہے. سن لیں, حافظ قرآن جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے, حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حافظ قرآن کے قدم رکھتے ہی قبرستان سے عذاب اٹھ جاتا ہے. ذرا زور سے, حافظ قرآن کے قبرستان میں قدم رکھتے ہی عذاب اٹھ جاتا ہے, اور اس وقت تک واپس نہیں آتا جب تک حافظ قرآن قبرستان میں ہوتا ہے. حافظ آپ چلے گئے تو پھر آ جاتا. اس لیے ذرا حافظوں کو گزارش ہے تھوڑی دیر ٹھہرو وہاں. حدیث شریف آگے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں عالم دین جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے, عالم دین جب قبرستان میں قدم رکھتا ہے
اللہ تعالیٰ عالم دین کے قبرستان میں قدم رکھتے ہی عذاب کو قبرستان سے اٹھا لیتا ہے. حافظ قرآن واپس نکلتے ہی عذاب آیا، عالم دین واپس چلا گیا، عذاب نہیں آیا. دوسرا دن گزر گیا، عذاب نہیں آیا. تیسرا دن گزر جاتا ہے، عذاب نہیں آتا. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کب تک نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا عالم دین کے قدم رکھنے کے بعد 40 دن تک قبرستان میں اللہ کا عذاب واپس نہیں آتا. یہ مقام ہے دوستو عالم دین اور حافظ قرآن کا، اور اللہ یہ مقام اگر ہمارے بچوں ہماری اولاد کو دے دے تو اس سے بڑی شان کی بات اور کیا ہے، اس سے بڑی عظمت کی بات اور کیا ہے. ایک اور بات دارالعلوم حسینیہ کے معاونین کے لیے، دارالعلوم حسینیہ کے معاونین کے لیے ایک بات، حافظ قرآن اور عالم دین جب جنت میں جائیں گے، جنت کا دربان ان حافظوں عالموں کو روک دے گا. بولے حافظ صاحب ٹھہرو. کدھر؟ بولے میں حافظ قرآن ہوں، جنت میں جا رہا ہوں. میں عالم دین ہوں، جنت میں جا رہا ہوں. بولے نہیں، تم ایسے جنت میں نہیں جا سکتے، رک جاؤ. حافظ قرآن و عالم دین رک جائیں گے، پوچھیں گے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو جواب ملے گا سنو، کیا تم ایسے ہی حافظ بن گئے، ایسے ہی عالم بن گئے؟ بولے نہیں. بولے کیسا بنے؟ بولے ہمارے استاذ تھے، ہمارا ایک مدرسہ تھا، اس مدرسے میں کھانا کھاتے تھے. بولے جی ہاں کھاتے تھے. بولے کون کھلاتے تھے؟ کون کھلاتے تھے؟ بولے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. دربان جنت کہتا ہے تم کو اس وقت تک جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ ان کھانا کھلانے والوں کو ساتھ میں نہیں لے کر آؤ گے. حافظ قرآن عالم دین جائیں گے، جنت سے واپس جائیں گے، میدان محشر میں ان معاونین کو، ان تعاون کرنے والوں کو ڈھونڈیں گے، ہاتھ پکڑ کر ان کو لے کر آئیں گے. اپنے ماں باپ کو لائیں گے، مدد کرنے والوں کو لائیں گے، تعاون کرنے والوں کو لائیں گے، خدمت کرنے والوں کو لائیں گے، ساتھ دینے والوں کو لائیں گے، لے آ کر کھڑا کریں گے. جنت کے دربان کے تعلق سے اور جنت میں لانے والوں کے تعلق سے آگے فرمایا جاتا ہے وہ اتنے لوگوں کو لائیں گے کہ ان کے اس لانے کو دیکھ کر پوچھا جائے گا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ بولیں گے نبی نہیں ہے. بولے کیا یہ کوئی ولی ہے؟ بولے ولی بھی نہیں ہے. پھر یہ کون ہے؟ بولے یہ حافظ قرآن ہے، اپنے تعاون کرنے والوں کو ساتھ میں لے کر آیا ہے. ساروں کے ساتھ حافظ صاحب کو جنت میں بھیجا جائے گا. اور بعض روایات میں آیا حافظ قرآن ان لوگوں کی بھی بخشش کروائے گا جو اس کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، ان کی بھی شفاعت کرائے گا. دوستو بہت بڑی بات ہے. آج ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان خزانوں کو لوٹنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات دیکھو، حافظ قرآن کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے اپنے اسلام کے حفاظت کے لیے امام اعظم کو پیدا کیا، امام بخاری کو پیدا کیا. قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے حافظ قرآن کو پیدا کیا. یہ محافظین قرآن ہے. پیارے دوستو اب ایک آخری بات کہ اللہ رب العزت نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد رکھا. محمد کا معنی کیا ہے؟ ایسی ذات جس کی حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے. کیا کی جائے بھائی ذرا بولو؟ حد سے زیادہ بار 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 تعریف کی جائے. اب ذرا سوچو دوستو، تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حد سے زیادہ ہوتی ہے. اور بار بار کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے جس میں عیب نہیں ہوتا ہے. نہیں، ایک صاحب کیا کرے، سورج کی عظمت پہ کتاب لکھنا شروع کرے، 500 صفحے لکھے. جب 500 صفحہ ختم ہونے لگا تو وہ نیچے لکھے یہ سب اپنی جگہ تعریف صحیح ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کوئی اس کے قریب گیا تو انہیں جلا کے چھوڑ دیتا، تعریف ختم. نہیں، ایک صاحب مجنو کے جیسے دیوانے تھے، چاند کی عظمت پہ کتاب لکھنا شروع کرے، 2000 صفحے لکھے. 2000 صفحے لکھ کے آخری میں نیچے پڑھنے میں دوسری لائن میں کیا لکھے؟ یہ سب 2000 صفحوں پہ لکھی ہوئی تعریف صحیح ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہیں. ختم ہو گئی تعریف. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تعریف ختم ہو گئی. ہر چیز کی ایک تعریف ہوتی. بولے جھاڑ اتنا اچھا ہے، ہرے پتے بہترین ڈگالیاں، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے ایسا کرتا ہے. 200 صفحے لکھے، آخری میں لکھے گرمی آئی تو سوکھ جاتا. بولے تعریف ختم. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی تو ذرا بولو نا جی. ہاں
समंदर की अजमत पे किताब लिखे, बोले समंदर ऐसा है वैसा है ये है वो सब लिखे, आखिरी में नीचे लिखे इसमें सोनामी आई तो सबको खा जाती बोल के लिखे। बात समझ में आई? तारीफ खत्म। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के, कुर्बान जाओ नबी की अजमत के दोस्तों। खुदा ने अपना मुकद्दस कलाम भेजा, तारीफ चल रही है। 1,24,000 पैगंबर आए, तारीफ चल रही है। 1.5 लाख सहाबा हुए, तारीफ चल रही है। अहले बैत क़यामत तक पैदा होगी, तारीफ मुस्तफ़ा चल रही है। अंबिया, औलिया, उलमा, सुलहा आए, तारीफ चल रही है। क़यामत की सुबह तक तारीफ चलते रहेगी। अरे क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा, मुस्तफ़ा को मुकाम महमूद पे बिठाया जाएगा, खुदा उनकी अजमत में खिताब फरमाएगा। तारीफ चल रही है, चलती है, चलती रहेगी। खुदा की कसम कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं, ये दीवाने मौलवियों के पीछे, ये जमात वालों के पीछे, ये दिगर नए नए फितनों के पीछे मत जाओ। क्यों? क्योंकि ये लोग अमल तो सिखाते हैं लेकिन तारीफ और अजमत वाले नबी के बारे में ऐब भी सिखाते हैं, बेअदबी सिखाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जब हम मर जाएंगे, हमारी खबर में बचाने के लिए और उनकी खबर में बचाने के लिए, उनकी खबर में बचाने के लिए उनके पास कोई उनका अमीर नहीं आएगा। मैं एक बच्चे को पूछा, मैं यहां कहीं को गया, वो जमात में, बोले बेहतरीन निजाम है, क्या चीज है? बोले, मैं बोला मियाँ तू मरा तो तेरे अमीर साहब जमा खबर में आते, क्या पूछा? तो जवाब दिया उनकी खबर में मैं ही गया तो अच्छा है। बोला अमीर तेरी खबर में बचाने नहीं आता तो वैसी जमात को मान के क्या फायदा? ऐसी जमात को मान ले जिसमें मरने के बाद जमात का अमीर खबर में आना जानता हो। प्यारे दोस्तों, ये अहले सुन्नत वो जमात है, हम मर जाएंगे, खुदा की कसम हमारा नबी हमारी खबर में तशरीफ लाएगा। इसलिए आपसे अदबन इल्तिमास है, उस तारीफ वाले नबी जिसको अल्लाह ने ऐब ही नहीं दिया, जिसमें खता ही नहीं है, जिसमें लग़्ज़िश ही नहीं है। अरे हद तो यह है, अल्लाह ने जिसके पसीने को भी शिफा बना दिया हो, अल्लाह ने जिनके बोल और बरास में भी बरकत रख दी हो, अल्लाह ने जिनके थूक और लुआब को सेहत का दर्जा दे दिया हो, अल्लाह ने जिनके जो है कलाम को हदीस का दर्जा दे दिया हो, अल्लाह ने जिनकी जात को सरदारी और सय्यद का दर्जा दे दिया हो, वैसे नबी को छोड़कर, उस जमात को छोड़कर कहीं और जाना, ये कौन सी अक्लमंदी है? ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सी मिजाज है? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अकायद अहले सुन्नत को मजबूती से थामे रहो, इल्म की अजमत को पकड़े रहो। ये इल्म ही है आज खुदा की कसम जो अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से अपना सिक्का जमाई हुई है। लाखों करोड़ों जमातें निकल गई, लेकिन खुदा की कसम अहले सुन्नत का बाल भी नहीं भिगा कर सके। उसकी वजह यह है, अहले सुन्नत में 1400 साल से उलमा निकलते रहे हैं और क़यामत की सुबह तक निकलते रहेंगे। यही वो मदरसे है, यही वो जामियात है, यही वो खानकाएं हैं जहां से आज अहले सुन्नत की हिफाजत हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को, अपनी आल को, अपनी औलाद को जहां दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो दिला रहे हो, वहीं इल्म दीन की तरफ भी तवज्जो दिलाओ, ताकि उनका इल्म दीन हासिल करना हमारे लिए नजात का, मग़फ़िरत का, रहमत का, बरकत का, शफ़ाअत का और जन्नत की हक़दारी का सबब बन जाए। वमा अलैना।